الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ محترم ملی ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کروں گا وہ ہے خیانت۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ خیانت یہ امانت کی ضد ہے، یعنی ہمارے اوپر جو حقوق ہیں اس کو ادا نہ کریں، یہی خیانت ہے۔ یا ہمارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو ہم اس میں بے جا تصرف کریں اور مطالبے کے وقت اس کو ادا نہ کریں، خیانت ہے۔ ہم کہیں کام کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وقت پر نہیں جائیں، وقت سے پہلے نکل آئیں، صحیح ڈھنگ سے عمل نہ کریں، یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ وہاں جا کر کے سو جائیں، خیانت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، خیانت دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں سے ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ہوتی ہے۔ خیانت کی مذمت میں بہت سی آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں اور بہت زیادہ احادیث بھی خیانت کی مذمت میں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔ خیانت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر روکا ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کو آپ نہیں پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا میرے بھائیو دوستو؟ اور خیانت منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ چار چیزیں کسی کے اندر اگر پائی گئیں تو وہ خالص منافق ہو گیا، پکا منافق ہو گیا، اور جس کے اندر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی گئی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد و پیمان کرے تو اس کے خلاف کرے، وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، گالی دینے لگے۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار صفتوں میں سے ایک صفت آپ نے خیانت بتائی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ بہت بری صفت ہے، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ یرفع لکل غادر لواء فقیل هذه غدرۃ فلاں ابن فلاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا، پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں کو جمع کرے گا، تو بدعہدی کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی بدعہدی ہے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بے عزتی ہوگی، کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ قیامت کے دن اس کے لیے جھنڈا لگا دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امانت ادا کرنا چاہیے۔
خیانت نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے لیکن وہ خائن تھا، خیانت کیا تھا، پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شہادت جیسا عظیم عمل بھی اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادِ الامانہ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، جو تجھے امین بنائے تو اس کی امانت اسے واپس کر دے، اور جو تیری خیانت کرے تو اس کی خیانت نہ کر۔ اگر کوئی آدمی خیانت کرتا ہے تو آپ خیانت نہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ ولا یجتمع الصدق والکذب جميعا ولا تجتمع الخیانة والامانة جميعا، رواہ احمد بن مسند۔ ایمان اور کفر کسی آدمی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، ایمان بھی اور کفر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جھوٹ اور سچ یہ دونوں بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک دل میں جھوٹ بھی ہو سچ بھی نہیں جمع ہو سکتا، یا تو جھوٹا ہوگا یا تو سچا ہوگا، یا تو کافر ہوگا یا تو مسلمان ہوگا۔ ولا تجتمع الخیانۃ والامانہ، اور خیانت اور امانت بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل النار خمسہ، جہنم والے 5 طرح کے ہیں، ان میں سے ایک خائن ہے، الخائن الذي لا يخفى له تمع وان دق الا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك، رواه مسلم۔ اور ایسا خائن جس کا کوئی بھی مفاد چاہے بہت معمولی ہو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو اس میں ضرور خیانت کرتا ہے، اور ایسا شخص جو صبح شام تمہارے اہل و عیال اور مال کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، خیانت کی مذمت بہت زیادہ حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ کبھی بھی اس کی زندگی میں خیانت نہ آئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پیروں تلوں رندنا یہ بھی خیانت ہے میرے بھائیو دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرائض رکھے ہیں اس کو ادا نہ کرنا، جن چیزوں سے منع کیا اس سے نہ رکنا، یہ بھی خیانت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے پناہ مانگتے تھے۔ اب یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فإنہ بئست البطانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، بے شک یہ برا ساتھی ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے، بے شک پوشیدہ خصلتوں میں سے یہ بہت بری خصلت ہے۔ اس دعا کو آپ بار بار پڑھا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور خیانت سے بچنا چاہیے، امانت داری میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیانت جیسی بری خصلت سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔